Honorable members, kindly rise ji. Professor Ahmed Rafiq Akhtar, the renowned scholar of Pakistan, is here, is among us now. I would request ji, President Islamabad High Court Bar Association to come on the stage and welcome Professor Ahmed Rafiq Akhtar Sahib. We feel blessed and lucky. Alhamdulillah, Professor Saab accepted our request not only to join us but also to teach us. سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین حضرات, I am honored to be amongst you. I hope, inshallah ta'ala al-aziz, whatever I know, whatever I've studied, whatever I experienced in my life, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. خواتین حضرات, بہت عرصہ پہلے انگلینڈ میں few gentlemen from psychology, they got together اور وہ کچھ کیپوچن منکی پہ تجربات کر رہے تھے. یہ ہمارا کلوزسٹ ہے رشتے میں, biologically, not religiously, and they say that we are first cousins to the capuchin monkey. ایک عجیب و غریب سی پروٹین ہوتی ہے, اس کو 1220 کہتے ہیں. انسان کے بچے میں اور کیپوچن منکی کے بچے میں وہ برابر اٹھتی ہے اور 3 مہینے تک دونوں کی ایگزیکٹ پروگریس ہوتی ہے, جیسے اس کی ہوتی ہے ویسے اس کی ہوتی ہے. یہ کائناتی رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ سائنسدانوں کے تصور سے بالا ہے کہ 3 مہینے بعد کون سا ایسا حادثہ واقع ہو جاتا ہے کہ انسان کے بچے کی جو پروٹین ہے بڑھ کر اس کے بلوغت ذہن کا باعث بنتی ہے اور کیپوچن منکی وہاں کیوں رک جاتا ہے. بہرحال یہ اس بد نصیب پہ تجربے ہو رہے تھے جس کی یہ سارا کچھ کم ہو گیا. تو سائنسدانوں نے, سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ نے ایک کیلے لیے اور ایک اچھا کیلا ایک بندر کو دیا اور دوسرا کیلا ذرا ہلکا سا دوسرے بندر کو دیا. ناگہاں ایک ہنگامہ سا ہوا اور تمام بندر پارٹی باز ہو گئے اور بالکل سیاسی انداز میں وہ اپنی اپنی اوپر اونچائیوں سے نیچے اتر پڑے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. When that protest was analyzed, it was known کہ جی یہ سارے اس ناقص کیلے کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں اور یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ کیا ناانصافی ہے کہ ایک کو اتنا اچھا کیلا دیا اور دوسرے کو اتنا برا کیلا دیا. After many such exhibition of experimentation, they came to the result. یہ رزلٹ آپ کی توجہ کے قابل ہے کہ justice is inherent in every single human, unhuman, or even in animalistic society. Justice is inherent in everything. اور جب بھی یہ جسٹس مجروح ہوگا اس کے خلاف ایک بڑا احتجاج ضرور ہوگا کسی نہ کسی سطح پر. پروردگار عالم نے ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے جو وضاحتی بیانات میں نہیں اس کو ہوتا. ثم استوى على السماء فسواهن سبع سماوات سواهن فسواهن. خادم حضرات, انتہائی باریکیوں میں اگر بیلنس مرتب کیا جائے تو اس کو فسواهن کہتے ہیں. خدا نے کہا کہ یہ میں نے پوری کائنات ایک عجیب و غریب اندازے سے بنائی ہے
اور انتہائی قریب کے بیلنس پہ بنائی ہے، اور اگر یہ ٹل جائے تو کوئی اسے روکنے والا میرے سوا نہیں ہے۔ ایون دا لیٹسٹ پاسبل وہ ڈیتھ جو ہوئی ہے ایک بہت بڑے سائنسدان کی، وہ کہتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ 6 بلین سے یا 4.5 بلین سے جو زمین قائم ہے اس وسیع ترین کائنات میں، اور جس میں آپ بھی 1 بلین سالوں سے موجود ہو، انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے 1 بلین سال سے موجود ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ باقی کائنات میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اس زمین کو کوئی حادثہ کیوں نہیں پیش ہے؟ یہ کیوں نہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار؟ اب بھی 12,000 میل کے فاصلے پر ایک ایسا اسٹیرائڈ ہمارے ارد گرد حرکت کرتا ہے، کو اگر برش کر جائے نا زمین کو، صرف برش کر جائے گزرتے ہوئے، تو 3/4 دنیا ناپید ہو جاتی۔ حضرات اصل مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس مورل ویلیوز کہاں سے آ گئی ہیں؟ From where did they come? کیا کسی بھی سوسائٹی نے، and more probably I'd say democracy takes the credit of every creative idea in the world، مگر کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی سے پوچھ کو کبھی ایک آدھ چھوٹا موٹا سا مورل لا بھی دیا ہے کسی نے؟ آج تک نہیں دیا۔ Right from the first democracies of Athenians، 35 سال وہ صرف رہی ہے، صرف 35 سال ایتھنز کی ڈیموکریسی، 15 اور سے 18 سال رہی ہے پھر اسپارٹا کی ڈیموکریسی، اس کے بعد یہ جمہوریت غائب ہو گئی ہے، پتہ نہیں، پھر ہزاروں سال بعد پھر آج کے زمانے میں اس کا رولا سنا گیا، کہیں پائی گئی کہیں نہیں پائی گئی، مگر کسی بھی ایسی سوسائٹی نے انسان کو سنگل مورل لا بھی نہیں دیا۔ Why? This is a question. کہ یہ کیا ہوتا رہا کہ انسان جنرلی بھی جب بھی پروگریس کر گیا اور بڑی بڑی تہذیبوں میں ڈل گیا تو وہ مورل لا کیوں خراب ہوتے چلے گئے؟ One of the professors in England asked me کہ جی ہم بڑے پروگریسو ہیں، تو اس نے ڈائریکٹ مجھے ایک بڑا کوشچن کیا جو ہمارے ہاں بڑے حجاب والا کوشچن سمجھا جاتا ہے کہ what do you think about gays؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم 7,000 سال پرانا سوال کر رہے ہو، تو what do you think about those civilizations which were ultimately destroyed by this heinous act of humanity؟ تو اس نے کہا کون سی؟ میں نے کہا why were Athenians destroyed and why were Spartans؟ نے تو اپنی حکومتوں میں وہی قانون لکھتی جو آئرلینڈ میں پاس ہے 49% کے ساتھ، اور دوسری سویلائزیشن میں آج بھی وہی قانون پاس ہو رہے ہیں، پھر اگر خدا کرونا بھیجے تو کیا تعجب ہے؟ خالی حضرات کرونا کا ایک بڑا لطیفہ ہے، میں بڑی مدتوں سے چہلکاف پڑھا کرتا تھا ایسی چسکے کی خاطر۔ چہلکاف کا پتہ نہیں آپ نے کبھی نام سنا کہ بڑی پرانی بات ہے کہ بغداد کے میں ایک بادشاہ تصوف کی حکمرانی تھی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، بہت بڑے استاد، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی ماسٹری کی جھلک دکھاتے رہتے، تو انہوں نے زبان پہ جب اپنی ماسٹری کی جھلک دکھائی تو انہوں نے 40 کاف استعمال کی، چاہے اس کو چہل کاف کہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے اکثر لوگ ہیں جو ہر چیز کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے چہل کاف اٹھایا، کو پہاڑ پہ جا بیٹھا، کو سمندروں کی تہوں میں چلا گیا کہ شاید اس میں پتہ نہیں کیا ہے، بٹ ویری کلیورلی، جو ہر بڑے استاد کا وصف ہے، ویری کلیورلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی مکر و فریب سے واسطہ پڑتا ہے، خلق کا بھی، وہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ شیخ ابن عربی کا نام آپ آج کل بڑے سنتے ہوگے، مگر شیخ ابن عربی کے بارے میں یہ مشہور ترین بات یہ ہے کہ اتنا کلیور، اتنا ڈوجی رائٹر کوئی نہیں تھا۔ He was very pitiful، یہ 3 لفظ استعمال، he was terse، he was pitiful، he was ununderstandable۔ بعد میں راز کھلا کہ جان بوجھ کر وہ ایسے لفظ استعمال کر جس سے اگلے کو سمجھ ہی کوئی نہ آئے۔ کبھی نوسٹرڈیمس کا آپ نے سنا؟
اس کی کوالٹیز جو لکھی جاتی ہیں اس میں وہ بڑی چالاکی سے اصل بات گل کر کے آس پاس 2-4 یعنی اپنے 4 مصرے لکھ کے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ ایسا ہو, بٹ ہی وڈ نیور ٹیل یو دی ریالٹی. پرہیپس دے ڈونٹ نو دی ریالٹی. ایگزیکٹلی کون یاد. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن سیاد کا شورا ہوا کہ یہ دجال عصر ہے, تو اس وقت ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور نے اس کی ماں سے کہا کہ جب یہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہو تو مجھے بتانا. خادم حضرات, ماں نے اطلاع دی, حضور دبے پاؤں اس کے پیچھے جانے لگے. جو وہ قریب ہوئے تو کوئی ہیبت پیغمبری سے یا کچھ ایسا ہوا کہ امام نے اعلان کر دیا کہ حضور ہیں, پیچھے ہیں. تو وہ لڑکا چوکنا ہو گیا. تو حضور نے ایک جملہ فرمایا. خادم حضرات, اس جملے پر ذرا غور کیجیے گا جو آپ نے کہا, اور وہ جملہ تمام بنیادی نفسیات کی بنیاد ہے. آپ نے فرمایا اگر تم آج اسے باتیں کرنے دیتی تو میں اس کا مرض سمجھ لیتا. اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اس کی باتیں سننے دیتی. This is exactly what happens in psychoanalytical studies. یعنی حضور کا ارشاد اگر میں اسے بہت ماڈرن لائنز میں if I had put it کہ if you had let me analyze his talks I would have found his disease. یہ سمپل ہے. پھر ابن سیاد سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ میرے دل میں ایک چیز ہے, بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا دخ 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 دخ. اٹس اے ویری کیئرفل لا جسے ہمیں اپنے رسول پہ اعتماد کرے. اصل میں حضور کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے ہمیں کہ انہوں نے دخان سوچا تھا مگر اس کے دل میں دخان نہیں آیا. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے, اس لیے کہ ریالٹی does not depend on parts. سچائی اور مکمل ہوتی ہے. جزوی اشاراتی سچائیاں کوئی سچائی نہیں ہوتی. اور یہ تمام ظن و گمان کے جتنے واقع سارے کا سارا اکلٹ جسے کہتے ہیں, وہ چاہے پامستی ہو, چاہے نجومیت ہو, چاہے وہ کسی قسم کا کوئی نیمرولوجی ہو, سارے کا سارا اکلٹ جو ہے وہ اشاراتی ہوتا ہے, جزوی ہوتا ہے, اور اس میں کبھی مکمل سچائی نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے چیف جسٹس کیانی نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی تھی, ناٹ دی ہول ٹروتھ. ٹروتھ صرف پیغمبروں ہی کے نصیب میں ہوتا ہے. بڑی پرانی اس سے بھی بات ہے کہ 532 قبل مسیح کی کہ بلتشتنر حکمران تھا کسیڈینز کا, بیبیلون کا بادشاہ تھا. تو اس نے خواب دیکھا اور اٹھ کے کہا کہ تم لوگ بڑے مشہور ہو, بڑے بڑے دعوے کرتے ہو پیشین گوئیوں کے, تو میں اس کو نبی مانوں گا جو مجھے خواب بھی بتائے گا اور تعبیر بھی بتائے گا. اب بڑے بڑے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, صبح شام اخباریں بھر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے جی ہم گیس تو لگا سکتے ہیں. یہ کہا کہ تک بادشاہ نے نکال. اسی بادشاہ کو عرف عام میں بخت نصر کہتے ہیں, مگر اس کا اصلی نام بلتشنر. آخر آتے گئے لوگ, ساتھ اس نے دھمکی بھی دے دی کہ اگر جھوٹی نبوت کے دعوے دار آئے تو میں ان کے سر قلم بھی کروں گا, جیسے اگر میرا خواب نہ سنا. اس عرصے میں حضرت دانیال قوم یہود کی برات کے لیے دعا مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کہا اچھا ہم سبب بناتے ہیں. جبریل کو بھیجا اور کہا یہ خواب ہے اس کا اور یہ اس کا حل ہے, اور تجھے وہ نبی مانے گا, تیری عزت کرے گا, اس کے بدلے تو قوم یہود کو دوبارہ واپس لانے کے قابل ہو جائے گا. 70,000 یہودی یہ بادشاہ قید کر. یہ دوسری وہ تباہی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں اہل یہود کے بارے میں کیا
کہ تیسری تباہی میں تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. یہ دوسری تباہی تھی جو بخت نصر کے زمانے میں. خادم حضرات جب دانیال حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے تو اس نے کہا ہاں جی آپ بھی آئے ہو سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ ایک انگلی آئی ہے جس نے سر دیوار لکھ لیا ہے کہ منی منی تقیل. انہوں نے کہا بادشاہ تو نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک انگلی ہے جو سر دیوار لکھ گئی ہے منی منی تقیل. You are seen, you are observed, you failed. انگلی نے یہ لکھا کہ you are seen, you are observed, you failed. پھر اس کے بعد بادشاہ تو گھبرا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخی یہود کا حصہ ہے. In any case, the net result of that incident was کہ حضرت دانیال نے دوبارہ اپنے یہودی بھائیوں کو لے کے واپس آ گئے. اور یہ the second time بعض چیزوں کا ہم کہتے ہیں بہت بڑے بڑے جب انخلاء آبادی ہوں تو ان کو ایگزوڈس کہتے ہیں. جس سے سیکنڈ ایگزوڈس تھا جو قابو پایا گیا پیغمبروں کی مدد سے. خادم حضرات یہ جو لفظ جسٹس ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان تجربات سے ایک نتیجہ نفسیات دانوں نے نکالا کہ ہر چیز میں ایک بڑی میٹیکولس سینس آف بیلنس پائی جاتی ہے. سوسائٹیز اگرچہ مورالٹی ایک بہت بڑی جسٹس کا رخ ہے. اگر اس کا ایک پلر اٹھا لیا جائے گا تو جو ڈس بیلنس سوشل سیٹ اپ میں کریٹ ہوگا. ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ محمد واز اے ویری کلیور مین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئی ایم سوری کہ وہ آپ پوری عزت سے نام نہیں لے سکی, آپ کو دکھ ہوگا, مگر اس نے بات بڑی اچھی کی جو بعد میں کی. تو اس نے کہا محمد واز اے ویری کلیور مین. وہ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو 1.5 کروڑ جرمنی کی عورت اجڑ گئی ہے and we are forced to prostitute on roads. اگر محمد ہوتے ہم ان کا قانون مانتے, ہم شریف عورتیں جی طبقے کی, we never wanted to spoil ourselves and our children. تو ہم اس سوسائٹی کے اجزاء بن جاتے, ہم 2 4 بیویاں بن کے رہ لیتے ہیں. Don't be very happy gentlemen. میں اسے وہ کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کاش کہ ایسا ہوتا اور ہم اتنی ذلت نہ پاتے جتنی ہم اس معاشرے میں اب سہ رہے ہیں, اور جتنی زندگی گزارنے کے لیے اب ہم اس بلا سے اپنی اذیتوں سے گزر رہے ہیں, یہ شاید ایسے نہ ہوتا. خادم حضرات انسان اللہ نے بنایا. اگر آج میں یہ کہوں کہ جی ہاتھ کاٹنا بری سزا ہے, تو ڈونٹ یو تھنک آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی وائزر دین گاڈ؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں اس بات کو. انسان یہ لا از ناٹ ایٹ آل کاسمیٹک. کوئی یہ غازہ ہے, کچھ سرخی پاؤڈر ہے جو انسانوں کے حسن کا باعث بنتا ہے. لا کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جسٹس is an anti-frictional element in a society. جہاں جہاں فرکشنز ہوتی ہیں قانون بنا اس لیے ہے کہ ان فرکشنز کو ہموار کرے اور سوشل سیٹ اپ ان میں سے گزرتا چلا جائے. جہاں قانون نہیں ہوگا وہاں سٹاپ گیپس آ جائیں. اس ٹریفک کی طرح جہاں اگر ایک ٹریفک کا سپاہی اس کو روان نہیں کر رہا تو جمبل بن جائیں گے, کنجیشنز ہو جائیں گی. ناٹ اونلی آف پریکٹیکل لائف بلکہ آپ کے ایموشنز اور فیلنگز ہر چیز جو ہے جمبل میں چلی جائے گی کہ آپ کنجسٹ ہو جاؤ گے. سوسائٹی سانس کی محتاج ہوتی ہے, اور یہ سانس اسے نہیں ملے گا اگر جسٹس نہیں ہے. تو ہر سینسیبل آدمی ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ خاتون حضرات غور کیجیے. Why do you do this thing? اگلا کہے گا because everybody does this thing. یہی کہتے ہیں. It means everybody is a jungle's man. تبھی آپ نے غور کیا
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں کیوں شریف بنوں، میں کیوں اچھا بنوں، سارے ایسے کرتے ہیں، میں کوئی نیا تو نہیں ہوں، تو سوال یہ بیٹھا اگر سارے ایسا اچھا کرتے ہیں تو کیا ہیومن سوسائٹی کی بنیاد جو ہے انجسٹس پہ ہے، سروائیول پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، قبضہ پہ ہے، ان جسارتوں پہ ہے انسان کی کہ جس کے ساتھ کوئی فیئرنس وابستہ نہیں. And then what happens? Like Hegelian dialects. اسی لیے سوشلزم بھی آیا. ہیگیلین ڈائلیکٹس اگر ناانصافی چلے گی تو کوئی نہ کوئی انصاف کا مدعی اٹھ جائے گا، پھر اس کا تھیسس کا ایک اینٹیتھیسس کریٹ ہو جائے گا. وہ سنتھسس آج تک کبھی نہیں پہنچا جو ہیگل نے چاہا تھا. وہ سنتھسس جو ٹکراتے ٹکراتے برتن کہیں نہ کہیں ساکت ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کا بیلنس آج تک انسانوں میں. جب سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، تو ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کی تنخواہ میں اور ایک مزدور کی تنخواہ میں 1780 درجے کا فرق تھا. Why couldn't they do? ایک بہت بڑے کمیونسٹ سے ایک مفکر مجھے ملے تو ان کا پروفیسر صاحب سنا آپ مسٹیسزم کا دعویٰ کرتے ہو. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا. خدا کو جاننے کی خواہش کرنا میرا کلیم ہو سکتا ہے. خدا مجھے جانتا ہے، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا کے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. میرا یہ ہو سکتا ہے، میری یہ آرزو ہو سکتی ہے، میں اس کی ہمسائیگی میں اترنے کی کوشش کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار اس کو کچھ عادتیں بڑی پسند ہے. اگر میں ایک عادت اختیار کروں شاید وہ بھی میرا دوست ہو جائے. میں سراغ لیتا لیتا محمد رسول اللہ کے در اقدس پہ پہنچتا ہوں. میں نے کہا آپ سے زیادہ تو خدا نے کسی کو چاہا ہی نہیں، مجھے بتا دیجیے کوئی رستہ ہے ہم ان کے قریب جا سکیں، اللہ کے قریب جا سکیں. تو مجھے کہتے ہیں جواب میں کہ اے میرے تابعدار خلق، بات یہ ہے کہ جو تم اللہ پہ گمان کرو گے تمہیں لوٹا دے گا. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میرے لیے تو بہت خوبصورت بات اکٹھی ہوگی کہ میں تو اس پہ اپنے دوست کا گمان کروں گا. میں تو خدا پہ صرف دوست کا گمان کروں گا. اور دوست دیکھیں سر، وہ اقبال کا بڑا خوبصورت سا شعر تھا کہ تو نمی دانی ہنوز شوق بمیرد ز وصل، اور تجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ وصال سے شوق مر جاتا ہے، محبت کی موت واقع ہو جاتی. تو نمی دانی ہنوز شوق بمیرد ز وصل، شوق مر جاتا ہے وصال سے. چیست حیات دوام سختن ناتمام. اگر سچ پوچھو تو تسلسل کی زندگی، کائناتی زندگی میں شرکت صرف فراق سے ہے. صرف فراق سے جس کے دل میں جدائی ہے وہی جل سکتا ہے، اور مسلسل جلتے رہتا ہے. مسلسل جس کو وصال مل گیا نا اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا. دا سیم ٹائم اینڈ دا سیم آتے ہیں. ایک دفعہ پلوں کے نیچے سے جو پانی گزر جائے نا دوبارہ نہیں پلٹا کرتا. وہ مومنٹس جن میں آپ وہ کوئی مومنٹس نہیں ہوتے ہیں، مگر جن مومنٹس کی الجھنیں اور یاد آپ کو آخری سانسوں تک تنگ کرے نا ان میں بڑا وزن ہوتا ہے. خاتون حضرات، یہ فراق ہی تو ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا، اپنی ملاقات سے جدا کیا، قربت سے نکالا، حسرت کی یا حسرتن علی العباد. لوگ کہتے ہیں اللہ حسرت کر سکتا، یہ قرآن کے لفظ ہیں. حسرت کی کہ یا حسرتن علی العباد، اے لوگو مجھ سے زیادہ تمہیں پیار کرنے والا کوئی نہیں. مجھے حسرت یہ ہے کہ تم اس بے وفا محبوب کی طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے میری طرف. گلہ تو آپ سے اللہ کو، آپ اس کی تقدیر کا کیا گلہ کرتے.
آپ اس کو جابر مطلق ہونے کا تانا دیتے رہتے ہو. لکھی ہوئی تک کون سی لکھی ہوئی تک کون سی لکھی ہوئی لوح محفوظ پہ خداوند کریم 70,000 مرتبہ نظر کرتے ہیں دن میں کہ یار کوئی ہو تو اس کی خاطر 2 لفظ چینج ہی کر دوں, بدل ہی دوں. کون سی موت مستقل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر لوگ کسی کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں, اس کی نیکیوں اور برکتوں کے لیے دعا کریں تو اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. کون سی موت پھر مستقل ہوتی ہے؟ مگر ہاں یہ ضرور کہتا ہے کو تنزن بنو اسرائیل کو, جیسے اس نے کہا کیا 1000 سال جیو گے تو مرو گے نہیں. Why death is necessary؟ اس لیے کہ وہ خوبصورتی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. آپ اس بدصورتی کو اس نے کامل سمجھ بیٹھے ہو, آپ اس زندگی کو اس نے کہا the greatest injustice you do to yourself is in your belongings. جو چیزیں آپ کی ہے ہی نہیں. ایک بچہ رو رہا تھا ایک مجلس سے, میں کو لیکچر کر رہا تھا, بہت رویا. ماں کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے کبھی ادھر, کچھ ڈانٹ پٹکار کرے. میں نے کہا اس بزرگ کو چھوڑ دو, جو یہ مانگتا ہے اس کو دو. تو کہنے لگے بزرگ, میں نے کہا میرے اندازے میں تو یہ بزرگ ہے کیونکہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام ارواح جہاں جو ہیں یہ زمین پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے پیدا کی گئی. پہلے انسان پیدا ہوئے, پھر ان کے مقامات زندگی پیدا ہوئے, پھر ان کی سارے بندوبست پیدا کیے گئے. مگر اس سے پہلے اللہ نے جن کو بھیجنا تھا ان کی ارواح تخلیق کر لی تھی. Normally every child is born at least 4.5 billion years before. جتنی زمین کی عمر وہ اتنی سی ہوگی, اس سے بھی 50,000 سال پہلے پیدا. میں نے کہا اس معصوم کو معصوم سمجھ دیا, یہ تو پتہ نہیں کہاں کا سر, کہاں کی ہوا کھا کے آیا ہوا ہے جس کو تم رلا رہی ہو, چپ کرا رہی ہو. میں اس کی ڈیمانڈ سنو, اس کی لینگویج سمجھو, ڈیمانڈ سنو. وہ ٹسی اس طرح سے اٹھائے پھرو. خادم حضرات, ہر جگہ ہمیں ایک ہی چیز سے واسطہ پڑتا ہے. All our estimates around us are fake. جھوٹے ہیں, غلط ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ بہت ساری تخلیقات کو پیدا کر رہا تھا پروردگار عالم, بہت سارے روبوٹس کریٹ کر رہا تھا. I would be sorry to say if you feel also sorry about the same, کہ we are also aerobatic creations with God. ہم کہتے ہیں انسان ہیں, ہم کہتے ہیں بنی آدم ہیں, but factually we are also aerobatic creations out of the millions which he created more. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ اس زمین پہ 1.3 مخلوقات ہیں جن میں سے زیادہ 10, 15, 20, 30, 40, 50 کے نام ہم جانتے ہوں گے, باقی مخلوقات کے نام نہیں ہم جانتے, ہماری نظر سے بھی نہیں گزرتی کبھی. بٹ گریجولی 1.3 مخلوقات سائنسدانوں کی زمین پہ موجود ہیں, وہ اقسام حیات جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کبھی. یہ بتائیں کہ جب ہم بالغ نظر ہو جاتے ہیں, ہم کہیں میں کما رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں جد و جہد کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. بٹ وین آج کے سال میں, آج کے سال سے بہت عرصہ پہلے آپ ایسے گزرے ہو کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. حالات علی الانسان, خدا سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں, بس سچی بات ہے. کچھ all sciences might dodge you but not God. آج سے 100 قبل مسیح ایک سائنسدان الیگزینڈریا میں پیدا ہوا, ٹولیمی اس کا نام تھا, اردو میں آپ اسے بطلیموس کہتے ہو. اس نے آپ کو کھڑی زمین کا نظریہ دیا کہ ارتھ از اسٹیشنری اینڈ ایوری تھنگ از موونگ اراؤنڈ اٹ. آپ نے مان لیا. مانتے مانتے 1542 تک آ گئے. 1542 میں کوپرنیکس اٹھ کھڑا ہوا.
اس نے کہا ٹولمی واز ناٹ رائٹ، بلکہ سورج کھڑا اور باقی سارے سیارے اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ بھی غلط تھا۔ آؤ ذرا بیچ میں چل کے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا تھا۔ اس وقت قرآن ہوتا رہا، خدا کہہ رہا تھا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، سورج، چاند، ستارے سارے ہم نے مسخر کیے ہیں۔ اور ان کا رویہ کیا ہے؟ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقرر تک۔ نہ وہ ٹولمی کی بات کر رہا تھا، نہ وہ کوپرنیکس کی۔ مسلمانوں کو بڑے تانے دیے جاتے ہیں کہ سائنس میں کوئی چیز نکلتی ہے تم قرآن سے نکال لیتے ہو، مگر فیکٹ یہ نہیں ہے۔ انصاف کرنا چاہیے خواتین و حضرات، انصاف کرنا چاہیے۔ بھائی اس کا کیا ترجمہ ہے کُلٌّ یجری لأجل مسمى؟ عربی میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فرانسیسی میں کیا ترجمہ ہے؟ انگریزی میں کیا ترجمہ؟ کیا اتنی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک۔ خواتین و حضرات، آدھی سٹیٹمنٹ ابھی تک سائنس اس قرآن کی اس آیت کی سمجھی، آدھی تک ابھی نہیں پہنچی۔ بڑی سادی سی ہے نا، اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک۔ آپ اندازہ کرتے ہو کہ کتنی خوفناک سٹیٹمنٹ اللہ میاں اس میں دے گئے۔ ایک تو یہ دے گئے کہ سائنسز ان سے ایگری ہو گئیں، چلو 1980 کے بعد ہبل وغیرہ جب اوپر لگیں دوربینیں، سائنسدانوں نے ایگری کر لیا قرآن کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ قرآن نے ان سے ایگری کیا، قرآن کے ساتھ انہوں نے کر لیا۔ اور سر جیمز جین نے مختصر سے لفظوں میں لکھا کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس۔ خواجہ حضرات دیکھو جو دونوں سٹیٹمنٹ رکھ کے دیکھ لو، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں لگتی۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے وقت مقرر تک۔ اور اس کو دیکھو ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس، دونوں سٹیٹ آدھی، مگر آدھی پوری نہیں، آدھی ابھی بھی رہتی ہے۔ اور اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جس سے ساری کوانٹم، ساری ریلیٹیوٹی، ساری سائنسز کی ہوا اڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا اجل مسمى، ایون ٹائم از اے کریٹڈ فیکٹر، یہ لافانی نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ٹائم لافانی نہیں ہے، ٹائم بھی مقررہ ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ وقت نہیں رہے گا، یہ وقت نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وقت مر جائے گا، جیسے اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا کہ موت مر جائے گی۔ سب سے آخر میں بڑے پنڈے خان بنتے ہیں نا اسرائیل، سارے مار مور کے جب فارغ ہو جائیں گے، اب اللہ میاں کہا کہ آؤ اب تمہاری باری ہے، بچنے والا کوئی نہیں۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی، موت فنا ہوگی، زمانہ فنا ہوگا، مقام فنا ہوگے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بس اللہ کا نور اکبر ہی زندہ رہے گا، وہی قائم رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ مگر زندہ علم سے ہے۔ خواتین و حضرات، اپنی تعریف وہ علم سے کرتے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب سی بات، ہمارے ہاں نارملی ریلیجن کا ہائی پیٹرن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یعنی ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم مسئلے قانون میں دیکھا کہ یورپ اپنے آپ کو سارے کے سارے خدا سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، سارے کے سارے۔ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اللہ میں نے عقل ڈیسیشن کے لیے دی نہیں ہوتی۔ سچی بات پوچھو، عقل ہوتی ہے پروس اینڈ کونس کے لیے۔ کوئی ایسی دنیا میں عقل نہیں ہے جو آپ کسی کے فوائد خالی گنائے، وہ آپ کو نقصان بھی ساتھ گنائے۔ وہ ایک بیلنسنگ ہے، ایک انکوائری ہے۔ عقل ایک انکوائری ہے، یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کے ذریعے اس نے ایک خصوصی مخلوق کو نوازا تھا۔ امانت ہے۔ مزے کی بات سن لو، دو چار چیزوں کو اللہ نے امانت کہا ہوا ہے۔ ایک تو
خواتین کو امانت کہا، مردوں کو پکار کے کہا تمہارے پاس یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اب تو خیر خواتین نے امانت بننے کچھ زیادہ میرے خیال ہے مردوں کو سنا زیادہ ہراساں کر رکھا، قانون جانتا ہوگا، مجھے تو نہیں واسطہ پڑا، مگر اللہ نے یہ قانوناً کہا ہوا ہے کہ عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اور مرتے ہوئے بھی اگر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون ساز تو وہی تھے، جو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے وہ ویمن اور غلاموں کے ساتھ بیہیویئر پہ دی ہے۔ ایک اور چیز کو بھی اللہ نے امانت کہا، یہ ٹوٹالٹی میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا۔ ایک امانت اللہ نے اللہ کو دینی تھی، ساری زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو جمع کیا، کوئی ہے جو اس کا وزن اٹھا لے اس امانت کا، کوئی ہے جو اس کا بوجھ اٹھائے، کوئی ہے جو ری پے کر دے۔ I have created a very special quality in your brains۔ اگر تم میں اتنی ہمت موجود ہے اس کو یوز کر کے مجھے خبر دے دو کہ تم نے اس امانت کو، امانت کیا تھی؟ اب ذرا غور کی، اس نے کہا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ بے شمار زمانے میں وقت تم پر ایسا گزرا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھے۔ بقول جو آپ میں سے زیادہ میتھڈسٹ ہیں سائنسدانوں کا، شاید انسان ایک کائی کے جرثومے کی شکل میں کسی پرانے تالاب کی بدبودار کائی میں چھپا بیٹھا، معنی موست سنگل سیل۔ پھر خدا کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے اسی نطفے کو دوہرا کر دیا، اب ڈبل سیلولر تخلیقات ہونی، لِنَبْتَلِيهِ، چاہا کسے آگے بڑھا کے پرکھوں کہ یہ کیا میری غرض پوری کرے گا، یہ ادعائے الہی کو پورا کرے گا، چاہا کہ میں اسے آگے بڑھاؤں۔ لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اب میں نے اس کو سماعت دی اور بصارت دی۔ جب سماعت اور بصارت دے دی تبھی پورا تو نہ ہوا، تو ہومو ہابائلس ہوگا، ہومو ایریکٹس ہوگا، ابھی بیچارہ کلہاڑا سر پر لیے ہوئے بھاگتا پھرتا تھا جانوروں کے پیچھے، گروپ شکل اختیار نہیں کی تھی، کوئی میسانک ایج نہیں تھی، کوئی برونز ایج نہیں آئی ہوئی تھی۔ پھر خدا نے ایک فیصلہ کیا، کہتے ایک کوالٹی دیتا ہوں جو باقیوں سے بیٹر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب خیال کیا ایک ایسی کوالٹی اسے دے دوں جس سے یہ باقی مخلوقات کا بادشاہ بن سکے، میرا نائب ہو، ان کا بادشاہ ہو۔ فرشتوں نے ظاہر بڑے پرانے ساتھی تھے، بڑے ادب سے عرض کی کیا ہم سے کوئی گستاخی ہوئی، ہم کو بد اخلاق نکلے، ہم نے کوئی ایسی سرتابی حکم کی، آپ آخر کس وجہ سے ہمیں کیوں نہیں شریک کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم بھی لے لو، یہ لو، یہ ایک چھوٹی سا مہمہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید یہ جو اسماء لکھی ہوئے، میرا خیال ہے یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ 14 حروف مقطعات جو ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہی 14 الفاظ میں نے پکڑا دیے۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو، but if you have any power of assimilation, any power of assimilation in you, if you can touch your past and you can continually go to the future، یہ لے لو، یہ میں حروف دے رہا ہوں، اپنا زمانہ خود بناؤ۔ اقبال نے کہا تھا نا گفتند کہ جہان با آیا با تمہیں سوزت، مجھ سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ میاں یہ دنیا میری تجھے اچھی لگتی ہے، پسند آئی؟ گفتم کہ نمی سازت، میں نے کہا سوری سر یہ مجھے نہیں اچھی لگتی، تیری بنائی ہوئی گفتند کے برہم زن، تو مجھے کہا گیا نہیں اچھی لگتی تو دباؤ تو کوئی نہیں ہے نا، جا اس کو برباد کر کسی اور زمین کی بنیاد رکھ، کسی اور معاشرے کی بنیاد رکھ۔ اقبال بھی ماشاءاللہ انٹلیکچولی واز ویری اگریسو، بولڈ اور باغیانہ طرز رکھتا تھا۔
تو خاتون حضرات جب عقل آ گئی تو خداوند کریم نے انسان کو چوتھا ٹارگٹ دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تمام عقل و معرفت دے کے تم سے ایک چیز میں نے جواب میں طلب کر، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ That is the simple basis of all human existence on earth۔ چاہو تو مجھے مانو، بدھا تو the day I started thinking، میرا اپنا ذاتی خیال یہ رہا کہ دنیا میں کوئی سوال اس سے بڑا سوال نہیں۔ میرے پیدا ہونے سے میرے مرنے تک اگر ہمارا کوئی ساری زندگی ایک سوال کے حل کے لیے ہوتی ہے، چاہے اسے 40 میں حل کرو، چاہے 20 میں حل کرو، چاہے اسے 80 سال میں حل کرو، ایک کوشچن کا جواب دیے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے یوٹوپیا میں انٹری منع ہے۔ یہاں ہم نے گل سڑ کے کیا کرنا؟ یہ قریب ایک گیلیکسی کھڑی ہے اینڈرومیڈا کی، 1 خرب ستارہ گنا گیا اس کے اندر، and the latest information is کہ 1 خرب اس کے باہر ہینگ کر رہا ہے، 1 ٹریلین سٹار اندر اور 1 ٹریلین سٹار باہر ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں آپ اس فضول سے زمین کے ٹکڑے پہ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ ہماری جہالت نہیں ہوگی، لا علمی نہیں ہوگی، یعنی کم علمی نہیں ہوگی کہ ہم اتنے محدود سے رقبہ زمین پہ ایک دوسرے کو قتل و غارت میں مبتلا دیکھتے ہیں؟ ویراز یہ بالکل سامنے نظر والی میں اس وقت بھی اگر میں خدا سے صرف یہ درخواست کروں گا اللہ جنت نہ دے، اسی میں سے کم از کم 25 ستارے ایک فرد دنیا کو آئیں گے۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک کے ساتھ کوئی مزاح نہیں ہو سکتا۔ We have to be very serious about this question۔ سب سے بڑا انصاف جو آپ زندگی میں کرو گے یہ ہے، آپ کو جاننا ہے، you have to make this decision۔ مگر یہ دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہو؟ کمرہ امتحان میں کہاں انصاف ہوتا ہے؟ کمرہ امتحان میں مداخلت نہیں ہوتی۔ ان small this bit of زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے، اور آگے چلیں گے دم لے کر، مگر آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا، میں قبر کو قبر نہیں سمجھتا honestly، it's a way to the galaxies، it's a gateway to galaxies you see، جہاں ایک سوال پہ ایک پاسپورٹ چاہیے صرف، من ربو کا، who was your God، کس کے ساتھ جیتے چلے آئے، جو پوری عقل تمہیں عطا کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا سوچ کے نکلے ہو وہاں سے، من ربو کا، کس نے تمہیں پالا، کون خیال تھا جو تمہاری زندگی بھر پرورش کرتا رہا، do you have somebody؟ تو اگر آپ نے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اگر آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گئے تو کہ جانے دو، یہ گیٹ وے کراس کر جائے گا۔ خاتون و حضرات، تمام زندگی میں سب سے بڑا انصاف جو آپ اپنی ذات کے ساتھ کر سکتے ہو کہ اپنی پرائیورٹی کا ڈیسیشن کر سکتے ہو، اپنی پرائیورٹیز کہ کہاں سے آیا کہاں گیا میں، مگر میں نے اس وقفہ حیات میں کیا اپنی زندگی کے لیے، میں شہرت کے لیے آیا ہوں، میں مال کے لیے آیا ہوں، میں یعنی مجنو اور لیلا بننے کے لیے آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں؟ جب آپ کو ایک بیسک پرپز آف لائف یاد نہیں رہے گا، یو آر ایٹ لاس، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یو ہیو ٹو میک دس ڈیسیژن ایز ارلی ایز پاسبل۔ اور میرے اپنے نزدیک انہوں نے آدھے گھنٹے کی مجھے قید بھی لگائی ہے، میں تو اب زیادہ بول گیا ہوں گا، مگر میری درخواست یہ ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ انٹلیکچوئل کیلیبر جو ہے تبھی ابھرے گا آپ کا when you will be able to decipher the sense of priorities in you about life۔ اور اگر آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے تو believe me you have failed، آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ایک خاتون نے مجھ سے کہا پر سب کچھ کتابیں لکھ جاؤ، بعد میں یادگار رہیں گے. تو کہیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے قبر میں ان کتابوں کی ضرورت ہو تو میں لکھ جاؤں نا، ہے نہیں؟ یعنی میں نے پیچھے والی شہرت کو کیا کرنا، وہ بغیر میں کوئی ایسی شہرت کیوں نہ بنانا چاہوں جو آگے گزروں تو آگے کوئی کھڑا ہو کہتا ہے ہم آپ کو جانتے ہیں، تب تو مزہ آئے نا. وہ پیچھے والی کو کیا کروں گا؟ میں اپنے سنگ مزار کو کتنا رگواؤں گا، خوبصورت کروں گا، اس پہ تحریرات لکھواؤں گا. And I believe so کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقفہ حیات میں، یہ لم ہوتا ہے، اس کو خدا لم کہتا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ حیات، چھوٹا سا. اس وقفہ حیات کو میں بھی آپ کو یہ اس سے یعنی ریلیٹیوٹی، آپ کو پتہ ہے ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ جب وہ گیا نا ایک دن آئنسٹائن کے پاس ایک نوجوان خاتون، تو اس نے نا باہر اپنا کھڑا کر گئی وہ فرینڈ، تو آگے جا کے آپ واپس جانے کا اس کو بڑا شوق تھا، ادھر بھی بڑا شوق تھا سوال پوچھنے کا. وہ آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا، اس کی بھی نظر پڑی. تو آدھے گھنٹے 15 یا 5 منٹ کے بعد اس نے کہا سر یہ تو آپ نے 1 گھنٹہ لگا دیا، ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھی. اس نے گھڑی دیکھی، اس نے کہا صرف 5 منٹ گزرے ہیں، مگر یہ تجھے اس لیے گھنٹہ لگا کہ وہ پیچھے تیرے انتظار کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تجھے گھنٹہ. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی نہیں کٹتی مہینوں میں. خادم حضرات وصل کی گھڑیاں پرلی طرف رکھیے. اس عرصے نے، اس کرب و بلا کے عرصے نے ہر صورت گزر جانا ہے. اینڈ بی شیور اباؤٹ ون تھنگ کہ خدا نے آپ کو ایک نعمت بخش دی ہے، یہ کہ آپ پیدائشی مسلمان بھی ہو، آپ کو پیدائشی دین بھی ہے، آپ خدا کے یہ بہت بڑا کرم ہے. مگر اس کی فضیلت نہیں بنے گی، یہ کوسچنیبل بھی ہے کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی تھی، پہلے سے شناسائی تھی، پہلے سے اس محبوب زمانہ کی شناسائی تھی جس کے بارے میں دیکھو کیا لکھتی ہے ابھی بھی کہ وہ خداوند خدا جب 10,000 گھوڑوں میں چمکتے ہوئے سفید لباس میں آئے گا تو تمام فرشتے اس کی حمد پڑھیں گے. وہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہے. کس کو نامی گرامی محمد رسول اللہ نہیں آتا؟ کس کو اپنے آقا کا پتہ نہیں کہ وہ شہید کی گھاٹیوں پہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ اترا؟ دوسری سٹیٹمنٹ کہتی ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں آتشی شریعت اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار تھی. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے آئے تو یہ بالکل ایگزیکٹ ان کے لفظ نہیں ہیں؟ نندا سے کسی نے اسے مہاتما سدھارتھا بڈھا سے پوچھا، نندا نے، آقا کیا تو آخری استاد ہے؟ اس نے کہا نہیں میں آخری نہیں ہوں، آخری میرے بعد آئے گا. تو نندا نے کہا استاد میں اسے پاؤں گا؟ کہا مجھے نہیں پتا تو اسے پائے گا کہ نہیں. تو پھر اس نے کہا میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ تو اس نے کہا ایک اس کی صفت ہوگی جو سارے زمانے پہ آشکار ہوگی، وہ مترا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے، وہ مترا ہے، وہ رحمت ہے. سنسکرت کا یہ لفظ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے رحمت کی. آپ کو مفت ملے ہوئے ہیں، آپ کو کتنی آسانی سے پیدا ہوتے ہی اس کا نام آپ کی زبان پہ آتا ہے. How do you place the dignitaries respect in your heart؟ یہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ کس کس کو دل میں جگہ دیتے ہو؟ آپ اللہ کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ پھر اسے گلے کیوں کرتے ہو؟ ایک اجنبی کی طرح آپ نے اسے کارنسس سے دیکھا ہوتا ہے، وہ جلوس سے گزر رہا ہوتا ہے مگر آپ اسے بس دور سے ہاتھ ہلا دیتے ہو. ایک وہ شخص ہے جو آپ کی رگ و پے میں اخلاص و محبت اور رحمت کے بیج بوتا ہے، آپ اسے اتنی دوری شو کر رہے ہوتے ہو. ہاؤ ڈو یو ڈیئر ٹو کال یور سیلف مسلمز ہیں؟ میں گزرا تھا ادھر انارکلی میں، احسان دانش ملے، آپ جانتے ہو احسان، بڑے اچھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے.
تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب بات تو سنو. میں نے کہا خیر ہے. بڑا مزدور سا آدمی تھا, کبھی دھوتی پہن کے آیا ہوا تھا. کہتا ہے ایک شعر سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ. یقین کرو جو شعر اس نے سنایا رب کعبہ کی قسم ہے آج تک دل سے نہیں اترا, کیونکہ وہ مسلمان پر لاگو ہوتا تھا. اس نے کہا یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے, یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. اور غیر مسلمانوں نے یا تو سمجھ سوچ کے بنو نہ دفع کرو, کیا مسلمانی کیا خرافات ہے, اپنے ساتھ انصاف کرو. اور خادم و حضرات, I wasn't supposed to talk on this sense of justice in your heart and mind, but I'm telling you, آپ ترسو گے. اس زندگی کو ترسنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے, نہ یہ زندگی آپ کو تنگ کرے گی جب آپ کی بلونگنگز پیچھے ہوں گی. جس شخص نے آپ نے دیکھا وہ بہت بڑا جو ہیرو تھا ہمارا, اس کو بونوں نے باندھ دیا تھا نا رسیوں کے ساتھ, دھاگوں کے ساتھ. وہ بڑا زور لگاتا تھا, ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانی کی تھا. بہت وہ رسیاں نہیں ٹوٹتی تھی. جتنے زیادہ الجھو گے اس جہاں میں ان باریک دھاگوں کے ساتھ, اتنے ہی آپ آگے جاتے ہوئے شرمندہ بھی ہو گئے اور خوفزدہ بھی ہو گئے. اللہ آپ کو اصلی عروۃ الوثقی سے وابستہ ہونے کی توفیق دے. تو پھر وہ وقت آئے گا کہ بقول اقبال بڑا اچھا تھا, کبھی کیفیت بہت اچھی نقل کر دیتا کہ نشان مرد حق دیگر چی گویم. یہاں مرد اور عورت اکٹھے ہیں, چونکہ وزن میں مرد آتا تھا اس لیے مرد لکھ گیا, عورت آتی تو عورت لکھ جاتا. نشان مرد حق دیگر چی گویم, میں ایک مرد حق کا نشان اور کیا بتاؤں. چمر گاید تبسم بر لب اوست, کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ جی. اتنے پرمغز اور ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے سارے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھنے کا ہماری تفہیم کے لیے سر. اب سر کویسچنز اینڈ آنسر ہیں سر. 2-3 سوالات جو ابھی پہنچے ہیں سر, اس میں سر آپ کی جو سب سے بہتر جو اب تک جنہوں نے آپ کو سنا ہے اور جو آپ کی کمانڈ جو سمجھتے ہیں ہمارے بہت سارے لائرز, اس میں سے سر ایک آفاقیات ہے, کاسمولوجی. تو سر کاسمولوجی میں اگر ایسی ٹریجیکٹری کے اوپر جایا جائے جس میں زمان اور جو وقت ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اسپرچویلٹی میں بھی کوئی سوچ کی پرواز ایسی ہے جو کہ فزیکل ٹریجیکٹری کی طرح سے کام کرے اور خدا تعالیٰ کی ہمیں پہچان کروائے جی؟ خادم حضرت دیکھو, میں امریکہ میں 1997 میں گیا تو I wanted to talk to somebody who really knew about relativity and quantum. تو وہاں میں آسٹن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے میری ملاقات ہو گئی. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے قرآن حکیم میں دیکھا کہ خدا, تو مجھے کہتا ہے کہ people say you know God, but I have searched God for 14 long years. I didn't find him. And how is it that you know God? تو میں نے کہا پروفیسر یہ تو مجھے نہیں پتا, مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ اللہ is not available and a second and third priority. وہ اتنی بڑی کائنات کا منصب ہے. اب ایک پرائم منسٹر cannot sit on a PN's chair. میں نے کہا جب تم ہر چیز سے چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہو, تم آخر میں بوڑھی عمر کے ساتھ سانز ٹیسٹ, سانز ٹیتھ, سانز ایوری تھنگ, دانت ہی نہیں رہے, کانوں میں شانشاں ہو رہی ہے, ہاتھ پاؤں جھلک رہے ہیں, اس وقت تم خدا کے پاس جانے کی کوشش, تو اس کو تو یہ ایج نہیں چاہیے. تو بی ویری فرینک, اس کو یہ عمر نہیں چاہیے ہوتی. اس کو وہ عمر چاہیے جو آپ کی دنیا حاصل کرنے کی, جس میں آپ ایگریسولی you are looking forward to make some mark in public. آپ اپنی عزت و شہرت اور دوسری چیزوں کے حصول کے لیے زور لگا. کیا اس وقت آپ اس قاعدہ قانون کو بدل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ اپنے طور پہ نہیں, بلکہ میں خدا کے فضل و کرم سے یہی چیزیں حاصل کروں گا. یہ وہ اپروچ ہے جو ہم میں کھوئی گئی.
ہمارے پہلے لوگ. اب آپ سوچا ابھی آپ نے ارطغرل ایک فلم چل رہی ڈرامہ دیکھا, لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ اس کو یہ عزت کیوں حاصل ہوئی, بہت کم. کہ جب وہ اناطولیہ کے میدان میں اترا تو اس وقت ایک جنگ ہو رہی تھی منگولز میں اور سلجوکیوں میں جنگ ہو رہی تھی. سلجوکی کمزور پڑ رہے تھے تو اس کے قبیلے کے ساتھ زیادہ 400 آدمی تھے, بٹ دے ور ویری ڈائی ہارڈ جنگجو تھے سارے کے سارے. تو اس نے پوچھا ایز اے بطور سردار, اس نے پوچھا کہ ہم کس کا ساتھ دیں. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یار ہم نے کس کام, تو مسافر ہیں, ہمارے پاس گھاس نہیں, زمین نہیں, گھوڑے بھوکے مرتے ہیں, تو جو جیت رہا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ان سے صلے میں کوئی لوٹ مار کا مال مل جائے گا, اس طرح ہم اسے. تو اس نے کہا یہ مردانگی کے بعید ہے, ان شان مردانہ نیست, کہ میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا. میں کبھی بھی طاقتور کے سامنے کسی غریب پر حملہ نہیں کروں گا, میں ان مظلوموں کا ساتھ دوں گا اور میں انہی چاہے میری جان چلی جائے مگر میں اس طاقتور کے سامنے اس غریب کی حمایت کروں گا. اس ایک فیصلے پہ جب اس چھوٹے ان کے گروپ نے دیکھا کہ ہمارا لیڈر اتنا دلیر ہے, اتنا بہادر ہے, تو وہ ایک دم they were elated اور انہوں نے اس بڑے منگول لشکر پہ حملہ کر دیا. اینڈ ہسٹورینز رائٹ اے سنگل ورڈ جو مبالغہ آمیز ہو سکتا ہے کہ ان کے پہلے حملے سے ہی 5000 منگول قتل ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگول ڈر کے بھاگ نکلے. اور یہ پھر یہ جو سوگوت کی جگہ ہے وہ ایک خوارزم شاہی شہزادہ تھا, اس نے یہ اللہ کی نعمت سمجھ کے ان کو وہاں مقام کی جگہ دی, جس کے بعد ماشاء اللہ تعالیٰ 600 لانگ years Ottomans ruled over نہ صرف ایشیا بلکہ مغرب کے بھی 21 ملکوں پر انہوں نے حکومت کی. بہت کم کسی کو پتہ ہے کہ بہت کم, یعنی میں جب تاریخ دیکھتا ہوں بہت سارے کم لوگوں کے کہ آٹومنز کہاں کہاں پہنچے ہوئے تھے. مثلا پرتگال کے دارالخلافہ پر 100 سال قبضہ کیے بیٹھے رہے, جس کو لزبن کہتے ہیں پرتگال کے. اسی طرح دیکھو فرانس نے ابھی بڑی گستاخی کی ہے. دا ریزن از ویری سمپل. دا ریزن یہ تھی کہ جی 100 سال مسلمان ان کے نوربون کے جنوبی فرانس پہ قبضہ کر کے 100 سال بیٹھے رہے وہاں, اور تولون کی جنگ میں امیر عبد الرحمن کی وجہ سے واپس پلٹے. اسی طرح کسی نے اٹلی کو ایک اس سے پوچھا اس سے کہ آٹومنز نے کتنا ترکی پہ قبضہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا ایکسیپٹ فار روم ایوری ویئر آٹومنز ور دا رولرز. کیونکہ ہم تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا. امریکہ سے 100 سال خراج لیا ہے, 100 سال پریزیڈنٹ روز ویلٹ کے ذریعے انہوں نے آٹومنز نے امریکہ سے 100 سال خراج لیا ہے ان کے جہازوں کی حفاظت کے لیے. ہمارا تاریخ کا نہ جاننا مگر اس ایک بہادری کی, اس ایک روایت کی وجہ سے جو امیر ارطغرل نے قائم کی, اس خاندان کو اللہ نے 600 برس کے لیے ابھی وہ پھر تیار ہو رہے ہیں. اور 2025 کے بعد آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ کچھ ہمارے بھی لوگ بدلیں گے, تو پھر دیکھو گے کہ نئی ایکویشن پیدا ہوگی, نئی ایکویشن اللہ کے فضل سے انشاءاللہ.